یہ پہلا سوال ہے، ہم نے ایک حدیث سنی ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنا، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ دوسرا سوال ہے، ہمارے علم میں آیا ہے کہ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیرات میں رفع دن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجتہاد کن عمر میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، ہم نے ایک حدیث سنی ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنا، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی بڑی ایک فضیلت ہے۔ یہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں مانگیں، اپنے لیے، امت کے لیے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور دعا مانگنے کا جو ایک طریقہ ہے، ایک تو عمومی دعائیں ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے باضابطہ، آپ بیٹھ کر جب دعا مانگتے ہیں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ تو آپ نے اگر فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر مانگنی ہے، تو پھر دعا کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ آپ نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، اس کے بعد جو دعائیں مانگنی ہیں وہ آپ دعائیں مانگیں۔ لہذا اس حدیث کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا کے شروع میں درود پڑھنا، یہ آداب دعا میں سے ہے، یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویسے مطلقاً آپ نے دعائیں مانگنی ہیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد اجتماعی شکل میں دعا مانگنا نبی علیہ السلام سے نہ قولاً ثابت ہے، نہ فعلاً، نہ تقریراً ثابت ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، ہمارے علم میں آیا ہے کہ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیرات میں رفع دن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ دیکھیں، ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے اپنی الصحیحہ میں لائے ہیں۔ غالباً سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے والی جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو کسی نے ضعیف نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے والی جتنی بھی تکبیرات ہوتی اس میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ عیدین کی نماز میں جو زوائد تکبیرات ہیں یہ قبل رکوع ہے، لہٰذا اس صحیح حدیث کے مطابق رفع دین کرنا چاہیے، جبکہ اس صحیح حدیث کے مقابلے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں ان تکبیرات کے اندر رفع دین نہ کرنا ثابت ہو۔ جب ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث عموم میں ہے، لہذا صحیح حدیث ہے اور عموم ہے، اس کے لیے اگر آپ نے تخصیص کرنی ہے، عیدین کی تکبیرات کو نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے، تخصیص کے لیے اسی طرح کی یا اس سے اولیٰ درجے کی صحیح حدیث دکھلانی ہوگی۔ جب نہیں ہے، نہ اس درجے کی نہ اولیٰ کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ حدیث اپنے عموم پہ دلالت کرتی ہے، لہٰذا عیدین کی زوائد جو تکبیرات ہیں اس میں رفع دین کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جنازہ پڑھیں تو کیا چپل اتار کر پڑھیں یا چپل پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کے اندر 2 باب قائم کیے ہیں۔ ایک باب ہے قبرستان میں جوتوں کے ساتھ جانے کا،
ایک ہے قبرستان میں آپ جائیں تو جوتے اتار کر جائیں۔ جوتے پہن کر جانے کے لیے وہ حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میت کو دفنا کر لوگ لڑتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَّ نِعَالِهِمْ حسرت، اس مرنے والے کے اندر حسرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر جانے والوں کو جوتے کی آواز اس کو سنا دیتا ہے کہ یہ لوگ چلے گئے۔ ایک حسرت ہے، حسرت کہ وہ لوگ جو آئے تھے وہ چلے گئے، تو جوتوں کی آواز وہ سن لیتا ہے۔ اس سے امام نسائی ثابت کر رہے ہیں کہ قبرستان میں آپ جوتے پہن کر جا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے نیال سبتیہ، ایک جوتا تھا، عربی لوگ خوشی کے موقع پر جب کوئی تقریب ہوتی تھی تو یہ خاص لباس کے ساتھ جوتا پہنتے تھے، اس کو نیال سبتیہ کہتے ہیں عربی میں، لہٰذا اس کو اتار کر قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے بارے حدیث لائے ہیں، آپ نیال سبتیہ کو اتار کر قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے قبرستان جانے کی کچھ آداب ہیں۔ سادہ لباس ہونا چاہیے، سادے جوتے ہونے چاہیے، وہاں کر و فر والا لباس پہن کے نہ ہی جائیں بہتر ہے، اس طرح کے جوتے پہن کر نہ ہی جائیں بہتر ہے۔ لہٰذا سادے جوتے آپ پہن کے جائیں گے، ان جوتوں سمیت آپ قبرستان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ دوسرا جوتا ہے وہ تو ویسے اتار کر ہی قبرستان میں جانا چاہیے۔ لیکن مطلقاً چاہے قبرستان نماز جنازہ ہو یا کہیں میدان میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، جوتے پہن کر بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جوتے اتار کر بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز جنازہ قبرستان میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو۔ اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب مختصر یہ ہے، اگر کوئی شرعی مسئلہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر صریح حدیث سے ثابت نہ ہو رہا ہو تو احادیث کی روشنی میں اہل علم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قرآن و حدیث کا علم دیا ہوتا ہے، جو ایک محدث ہوتا ہے، اجتہاد کے درجے پر ہوتا ہے، تو وہ شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل نکالنا۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت تک مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، نئے نئے معاملات پیدا ہوتے رہیں گے، اور میری امت کے علماء کے آگے پیش ہوں گے، اور مجتہدین جو ہیں اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالتے رہیں گے۔ کبھی ان سے غلطی بھی ہو جائے گی، کبھی ان کی بات صحیح بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ بات صحیح کریں گے ڈبل ثواب ہے، اگر ان سے غلطی ہو جائے گی تب بھی ان کے اجتہاد اور محنت کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اجتہاد کن عمر میں جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جواب آ چکا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس کی وضاحت صراحت کے ساتھ نہ قرآن کریم میں ہو اور نہ حدیث میں ہو، صراحت کے ساتھ اگر جواب قرآن و حدیث موجود ہو تو پھر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا، پھر اجتہاد نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی صراحت کے ساتھ مسئلہ قرآن و حدیث ثابت نہ ہو تو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کام ہوگا، اور کام کون کرے گا؟ جو اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوگا، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا، جو وقت کا محدث ہوگا۔ محدث اور مجتہد یہ دو الفاظ ہیں، اور بعض نے اس کو مترادفات میں کہا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہی محدث ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے وہی مجتہد ہوتا ہے۔ یہ چوٹی کا درجہ ہے۔ اب جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک چوٹی کے محدث بھی ہیں اور چوٹی کے مجتہد بھی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو، بعض لوگوں کو تکلیف ہے کہ وہ محدث تو تھے لیکن وہ مجتہد نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں خالی صحیح بخاری آپ پڑھ لیں، بخاری یوں پڑھیں کہ بخاری کے اندر امام بخاری نے تراجم قائم کیے ہیں، ابواب ہیں، ابواب، اس کے بعد احادیث کو لائیں، اب باب کوئی قائم کرتے ہیں، حدیث کوئی اور لاتے ہیں،
جب آپ حدیث اور باب کو سامنے رکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری نے کس طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے جس کے لیے انہوں نے باب قائم کیے۔ ہاں واقعی یہ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے، جی ہاں یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ خالی تراجم صحیح بخاری پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وقت وہ کتنے بڑے محدث تھے اور کتنے بڑے مجتہد تھے۔